السلام علیکم دوستو. 8 اور 9 مئی بڑے دلخراش واقعات ہوئے 9 مئی کو گزشتہ سال، اور آج 8 مئی ہے. لاہور دن بھر پولیس اور وکلاء کے درمیان آنکھ مچولی کا پرتشدد واقعات کا مرکز بنا رہا. لاہور ہائی کورٹ کے باہر ایک نئے ریکارڈ بنے کہ پرامن احتجاج کو کس طرح پولیس کی بھاری نفری بھیج کر، اور ان کو غالباً ہدایات بھی تھی کہ زبردستی وکلاء کو ہائی کورٹ نہیں جانے دینا، اور اگر کسی نے جانے کی کوشش کی تو آپ تشدد کا راستہ تشدد کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں پولیس والے بھی زخمی ہوئے، وکلاء بھی زخمی ہوئے، کئی گرفتاریاں بھی ہوئیں. اور یوں ایک بار پھر پاکستان سے باہر پیغام جو گیا وہ یہی تھا کہ یہ ایک بڑا پرتشدد ملک ہے. یہاں پہ پرامن مظاہرہ بھی نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ وکلاء کو بھی اس نوعیت کے مظاہرے کی، احتجاج کی اجازت نہیں ہے. تو اس طرح ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیا خوش ہونا چاہیے کہ ہر روز کسی نہ کسی انداز میں یہاں سے منفی خبریں جا رہی ہیں. اب اسی موقع پہ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی بھی لاہور میں موجود تھے. انہوں نے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد اور سینیٹر اعجاز چودھری کے ساتھ ملاقات کی. ان کی پیشی تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ لاہور آئے تھے اپنے ان دوستوں سے ملنے، ان کی پریشانیاں سنی، ان سے حال احوال دریافت کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ ان کا جو مقدمہ ان پہ چلانا ہے تو چلا لیں، اور بالکل ایسے ہی جس طرح 8 فروری کے انتخابات میں عوام نے جو فیصلہ دیا اس کو بھی قبول کریں. یعنی جس کا قصور ہے اگر وہ قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے عدالت کی طرف سے تو قبول ہونا چاہیے ملزمان کو یا مجرموں کو. لیکن اسی طرح پوری قوم نے جو فیصلہ دیا 8 فروری کو، اس قوم کی اکثریت نے، وہ بھی قبول کیا جانا چاہیے. اس حوالے سے ایک دم ہماری توجہ ISPR کے سربراہ میجر جنرل احمد شریف کی بڑی دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی طرف چلی گئی، اور اس میں انہوں نے اپنی ایک لاجک استعمال کی کہ کل 30-31% ووٹ پڑے PTI کو، اور اس کے خلاف جو ووٹ تھے وہ کوئی 70% کے قریب تھے. دنیا بھر میں جناب یہ استدلال، یہ لاجک، یہ منطق کبھی نہیں استعمال کی گئی کہ جیتنے والی پارٹی کے یعنی جس کو اکثریت ملی اس کے مقابلے میں آپ ان پارٹیوں کا ذکر کریں جن کو بحیثیت مجموعی زیادہ ووٹ ملے، اور سب کو زیادہ ملنے والے ووٹوں کی حقیقت بھی معلوم ہے کہ ان کو وہ ووٹ کس طرح ملے، کس طرح فارم 45 جو تھے ان کو ان کے ساتھ فجنگ کی گئی، اس میں رد و بدل کیا گیا. اب دلچسپ بات جو ڈاکٹر عارف علوی پیغام لے کے آئے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا، آپ کو معلوم ہے وہ کینسر سروائیور ہیں، لیکن اس عمر میں بھی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل میں اپنا وقت گزار رہی ہیں. اور انہوں نے ایک پیغام بھیجا ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے کہ میں جیل میں بہت خوش ہوں، انہوں نے میرے ساتھ جتنی زیادتیاں کرنی ہیں یہ کر لیں. جیل میں بلیوں اور چھپکلیوں کے ساتھ میرا مقابلہ ہے، آدھا دن اس مقابلے میں گزر جاتا ہے، آدھا دن میرا کتابوں کے مطالعے میں. تو اس طرح جذبہ ان کا بلند ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا. ان کے ساتھ عالیہ حمزہ بھی ہیں، صنم جاوید بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ٹرائلز، اپنے مقدمات کے شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ تمام تر چونکہ واقعات جڑے ہوئے ہیں 9 مئی 2023 کے ساتھ، جس دن عمران خان سابق وزیر اعظم کی گرفتاری ہوئی تھی. میجر جنرل احمد شریف نے جو پریس کانفرنس کی وہ بھی انہی 9 مئی کے واقعات پہ مرکوز تھی. اس دوران انہوں نے بہت سی ایسے باتیں کہیں جنہیں سلپ آف ٹنگ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ وہ مناسب نہیں تھیں، غیر ضروری تھیں، بے محل تھیں، اور شاید انہوں نے ذہن میں نہیں رکھا کہ عمران خان کو آپ پسند کریں
ناپسند کریں. وہ ایک ایسا لیڈر ہے جس کا بیانیہ بکتا ہے اور جس کے چاہنے والے اور ماننے والے بے شمار ہیں. اور ان کے لیے عمران خان کی جس انداز میں گرفتاری ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے، وہ کسی بھی ذی شعور انسان، کسی بھی جمہوریت پسند شخص کے لیے قابل قبول نہیں تھی. اسی لیے جو احتجاج ہوا وہ بڑا ایک فطری رد عمل تھا. لیکن سب سے بڑا سوال جو کہ صرف ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے جس طے ہو سکتا ہے اور جس کی حمایت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی آج کی، وہ یہ ہے کہ کس طرح ایک فطری احتجاج ایک لیڈر کے ماننے والوں کا پرتشدد ہو گیا. اس کو تشدد کے راستے پہ کس نے ڈالا، کس نے چھڑیاں، کس نے پستول فراہم کیے، کہاں سے لوگ آئے جو ان مظاہروں میں شریک ہوئے. اس حوالے سے نعیم حیدر پنجوتا جو وکیل بھی ہیں، عمران خان کے وکلاء کی ٹیم کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی اپنے ایک ویڈیو بیان میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے یہ کچھ اپنا بیان دیا ہے، تو آپ کو سنوا لیتے ہیں. اس بایو میٹرک والے کمرے میں لے کر گئے اور پھر شیشے توڑ کر کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ہمارے لیڈر کو وہاں سے اغوا کر کے لے کر گئے. تو کیا جنہوں نے شیشے توڑے، جو رینجر کی یونیفارم میں لوگ موجود تھے، کیا ان کے خلاف کوئی FIR، کوئی کارروائی ہوئی؟ نہیں ہوئی، کیونکہ پورا پلان بنایا گیا تھا کہ یہ سارا انسیڈنٹ کیا جائے اور عمران خان کو اندر ڈالا جائے، اس کی پارٹی کو ختم کیا جائے، پریس کانفرنس کروائی جائیں، کیسز بنائے جائیں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جائیں. یہ ایک پورا پلان بنایا گیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ویڈیوز ہوں گی کہ پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں جی کہ کوئی بھی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہ جائے، اور وہ روکنے کی واضح ویڈیوز ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر مختلف گاڑیوں سے لوگ اتر رہے تھے سادہ کپڑوں میں، جو اکسا رہے تھے لوگوں کو کہ آئیں اندر آئیں، اور کیسے وہ گیٹ کھلا. لے آئے نا ویڈیو اور شواہد رکھے جائیں. ہم نے 25 مئی، 1 سال ہونے والا ہے، سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے. آج تک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا؟ ہم تو پہلے کے گئے ہوئے ہیں. آج یہ نعرے مارے جا رہے ہیں جی کہ بالکل بنایا جائے، اور دھرنا 2014 کا جو ہوا، حملہ ہوا، فلاں ہوا، اس کے اوپر بھی بنایا جائے. تو بالکل دھاندلی کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن کی پھر بات کی جائے نا. پھر بات کی جائے کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی بات کی جائے نا. پھر بات کی جائے کہ کیسے رجیم چینج آپریشن کیا گیا، کیسے سائفر آیا، اس کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے نا. پھر پک اینڈ چوز کیوں کیا جا رہا ہے، اور کیوں ایک پارٹی بن کے آپ سامنے آ رہے ہیں؟ تو جو کچھ کیا گیا، ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہمارے 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، ہمارے لوگ پیرالائز ہوئے. کوئی ایک FIR ہماری ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. ہم تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی بندہ انہوں نے مروا نہیں دیا وہاں پر، فوجی یا کوئی سپاہی، اور وہ ڈال دیتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اور کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی، بھٹو کی طرح سزائے موت سنا دو. تو ٹارگٹ اس 9 مئی کو صرف اور صرف خان صاحب کو، ان کی جماعت کو کیا گیا. یہ تو آپ نے سنی بات نعیم حیدر پنجوتا کی، جو کہ گزشتہ سال 9 مئی کے واقعات کا احاطہ کر رہے تھے. یہ عمران خان کی گرفتاری کے وقت زخمی بھی ہوئے تھے. شاید آپ نے ان کی تصویریں دیکھی ہوں، ان کے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور ان کی قمیض بھی خون میں لت پت ہوئی تھی. اب 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی شکایات، تحفظات، الزامات، جس میں PTI کے مخالف سیاستدان بھی اپنا برابر کا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ سن کر ایسا لگتا ہے گویا جس کو یہ سنا رہے ہیں وہ گونگے بہرے ہیں. وہ دنیا سے کٹے ہوئے کئی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ ان کو آپ جو مرضی سنا دیں وہ اس پہ یقین بھی کر لیں گے. تو یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ زمانہ
نہیں رہا، کتنے ہفتے ٹویٹر بند رہا، لیکن وہ تو چلتا رہا. آپ کے وزیر بھی اور آپ کے بڑے بڑے مشیر بھی اپنے VPN لگا کے اسی ٹویٹر کے ذریعے معلومات حاصل کرتے رہے ہیں. تو اس انداز میں آپ کو ایسی باتیں نہ کریں جس پہ آپ کا اپنا بیانیہ مشکوک ہو جائے. دوسری بات کہ کسی گروپ یا پارٹی یا اس کے لیڈروں کو چور، غدار، شرپسند، آئین کے غدار جیسے القابات دینا آپ کو زیب نہیں دیتا، مناسب بھی نہیں ہے. میں اتنی عمر ہو گئی ہماری 64ویں سال میں عمر کے، بچپن سے ہم سنتے رہے ہیں کہ فلاں غدار فلاں غدار. اجمل خٹک، ولی خان، اکبر بگٹی، سردار مینگل، فاطمہ جناح تک کو بھی غدار کا لقب دیا گیا. تو کیا یہ الزامات لگا کر وہ لوگ غدار بن گئے؟ کیا وہ سیاست سے باہر ہو گئے؟ کیا زبردستی اس قسم کے الزامات لگا کے آپ کسی کو لوگوں کے دل و دماغ سے ہٹا سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. اور یہ بار بار تاریخ نے بھی ثابت کیا، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں. اور اسی کانٹیکس میں عمران خان نے آج اپنی عدالت میں پیشی کے موقع پہ کچھ بات چیت بھی کی. انہوں نے ایک پیغام بھی دیا ہے 9 مئی کے حوالے سے اپنے ورکرز کے لیے، اور اس میں انہوں نے بنیادی طور پہ کئی باتیں وہ دہرائیں جو کہ وہ مسلسل وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پرامن جماعت کے طور پر PTI نے ہمیشہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور بالادستی، عدل و انصاف کی بالادستی کو قبول کیا اور اس پہ عمل درآمد بھی کیا. لیکن 9 مئی کے، اب یہ عمران خان کے بقول 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے PTI کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، بدنام کیا گیا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوالات اٹھائے کہ کس کے حکم پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو CCTV فوٹیج ہے وہ غائب کر دی گئی، کس نے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے اغوا کرنے کا حکم دیا تھا. اور پرتشدد اغوا کے ساتھ ساتھ پرامن احتجاج کرنے والے نہتے لوگوں پر، ان کے فالوور جو تھے ان پہ گولیاں بھی برسائی گئیں. اور جس انداز ہم نے بھی اس میں کچھ مظاہروں میں ہم نے خود بھی دیکھا جس انداز میں آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی تھی، کچھ ہوائی فائرنگ بھی ہوئی تھی. اور ساتھ میں عمران خان نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کس کے حکم پر لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس اور کینٹ کی کارروائی سے باز رکھنے کے لیے انہیں کس طرح دباؤ میں رکھا گیا، FIA کہاں تھی، پولیس کہاں تھی، اور جو 3-4 لیئرز ہوتی ہیں سیکیورٹی کی، خاص طور پہ کور کمانڈر ہاؤس اور کور ہاؤس جو تھا اس کو بچانے کے لیے. تو بنیادی طور پہ عمران خان نے اپنے اس بیان میں اور صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں یہ بات دہرائی کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے واقعات کی 9 مئی کے واقعات کی انہوں نے مذمت کر دی تھی، اور یہ کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے تو 14 مئی کو انتخابات بھی کروانے کا کہا تھا، اس پہ بھی وہ بھی بات نہیں مانی گئی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کو گرفتار کر کے سیاست سے باہر کر کے نواز شریف اور ان کے خاندان کو پاکستان میں واپس لانے کا ایک منصوبہ تھا جس پہ اس وقت عمل درآمد ہو رہا ہے. اب آخر میں یہ کہوں گا کہ جس انداز میں ISPR کے سربراہ نے انتخابات کے اعداد و شمار، وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت کے اعداد و شمار کا کہ بلینز آف ڈالرز کی تجارت ہو رہی ہے، تو وہ ذکر بھی کوئی مناسب نہیں لگ رہا تھا. پھر انہوں نے 2014 کے دھرنے کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا ایک لحاظ سے مطالبہ کیا کہ اگر 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن بنے تو پھر 2014 کے دھرنے کا بھی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تحقیقات کے لیے. تو جناب بالکل بننا چاہیے. اس میں ہمارے یہی مقتدر ادارے جن کے حوالے سے عمران خان بار بار ذکر کر رہے ہیں
وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے، کیونکہ اس وقت یہی کہا جاتا تھا کہ جنرل ظہیر الاسلام، جنرل احمد شجاع پاشا، یہ سب لوگ اس میں شامل تھے، کوئی سروس میں تھا، کوئی سروس میں نہیں تھا. تو لہٰذا ہمیں وہ باتیں کرنی چاہیے جس پہ ہم آئندہ دنوں تک، آئندہ وقتوں میں قائم بھی رہ سکیں، جس سے آپ کی بھی عزت رہے، عوام کی بھی، اور ان لوگوں کی بھی عزت جن کی عزت اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ.